صادق آباد نمائندہ وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد ٹیپو شہید کالونی میں 2 نمبر آئل ڈیپو میں آگ لگ گئی، قیمتی سامان جل گیا، 4 رکشے بھی تباہ ہو گئے، ریسکیو کی گاڑیاں اور فائر بریگیڈ پہنچ گئے، آئل لیکیج سے آگ گلیوں میں پھیل گئی، آس پاس کی آبادی کو نقصان کا خدشہ، ریسکیو کی طرف سے آگ پر قابو پانے کی کوشش بھی جاری ہے، 2 بڑی گاڑیاں بچا لی گئیں اور صادق آباد اور نواحی علاقہ میں غیر قانونی موبائل آئل کا دھندا روش پر تھا، جس میں مقامی انتظامیہ بھی ملوث ہے اور یہ 2 نمبر دھندا فی الفور بند ہونا چاہیے۔ عوامی سماجی حلقوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ کلر سیدہ مین چوک میں قائم معروف بیکری نیاز بیکرز کے اونرز حاجی صغیر احمد بھولا، اویس صغیر اور بلال صغیر نے کہا، ماہ رمضان المبارک ایک نہایت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جو کہ ہمیں محبت، اخوت، بھائی چارے اور صبر کا درس دیتا ہے۔ ریڈیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے اپنے تمام کرم فرماؤں کے لیے خصوصی رمضان آفر کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت بیکری آئٹمز کے علاوہ پکوڑے، سموسے، چکن سموسے اور چکوری سرکاری نرخوں سے کم قیمت پر دستیاب ہوں گے۔ طارق قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ پریزن کونسل کا ماہانہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کی زیر صدارت اجلاس میں قیدیوں کی طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل سید بابر علی کی قیدیوں کے مسائل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے سینٹرل جیل کے قیدیوں کے علاج معالجہ کے لیے کمیٹی کو فعال کردار ادا کرنے، قیدیوں کو فنی اور دینی اور دنیاوی تعلیم کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر قیدیوں کو ٹیچنگ ہسپتال اور کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ منتقل کیا جائے گا، قیدیوں کو جدید طبی سہولیات کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق سابق صوبائی وزیر پنجاب رانا اعجاز احمد نون نے وفاقی وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو کی والدہ محترمہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ صدر مسلم لیگ نون رانا مصطفیٰ جھکڑ، رانا مختار احمد ایڈوکیٹ اور رانا رزاق نون بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں آپ نے اس کے نمائندے کاشف خان کی رپورٹ کے مطابق عوامی آفیسر اسسٹنٹ کمشنر افضل سکھیرا نے مختلف سبزی فروٹ منڈی، چکن شاپ اور گوشت کی دکانوں اور بڑے اسٹورز کا اچانک دورہ کیا اور قیمتوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ خلاف ورزی پر متعدد مقامات پر جرمانے بھی عائد کیے گئے، جبکہ بعض دکانوں کو سیل بھی کیا گیا۔ تمام دکانداروں کو سختی سے ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ سرکاری نرخنامہ نمایاں جگہ پر آویزہ کریں تاکہ شہری بآسانی قیمتیں دیکھ کر خرید کر سکیں، اور انتظامیہ عوامی ریلیف کے لیے مسلسل فیلڈ میں متحرک ہے اور ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شیخوپورہ ڈی پی او بلال ظفر شیخ کی خصوصی ہدایت پر اے ایس پی سٹی کی زیر نگرانی تانا سٹی ڈویژن کی کرائم فائٹر ایس ایچ او محبوب مصطفیٰ بھٹی اور دبنگ پولیس آفیسر جمیل بھٹی سب انسپیکٹر نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیات کو برقرار رکھتے ہوئے عرصہ دراز سے قتل کے مقدمہ کا نامزد خطرناک ازدہاری ملزم باسط کو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ملزم باسط پہلے بھی سنگین نوعیت کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ ملزم کی گرفتاری پر اہل علاقہ نے پولیس پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ ساہیوال جی پی او محمد عثمان ٹیپو نے پولیس لائنز کا دورہ کیا، مختلف امور پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آف نیوز کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو نے پولیس لائن کا تفصیلی دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے صفائی کے انتظامات کا جائزہ لے کر صفائی کی ناقص کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ متعلقہ افسران کو سختی سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی ناقص صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ مزید اس موقع پر انہوں نے ڈیوٹی اہلکاروں کی حاضری اور سیکورٹی کے انتظامات اور دیگر کئی ایک انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس لائن میں صفائی، سیکورٹی اور بہتر سہولیات کی فراہمی فورس کے نظم و ضبط اور مجموعی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ کوٹ رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آف نیوز ساہیوال ڈویژن۔ سمندری میں جامعہ کریمیہ اسلامیہ میں روح پرور افطار ڈنر کی تقریب، علماء کرام، خطبہ اور معزز سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دینی ماحول میں قرآن و سنت کے پیغامات اجاگر کیے گئے اور سمندری میں جامعہ کریمیہ اسلامی کے زیر اہتمام بابرکت افطار ڈنر کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں اہل علاقہ کے معزز علماء کرام، خطبہ، عزائم، کاروباری اور سماجی
शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कुरान करीम की तफसीर और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खसूसी प्रोग्राम भी पेश किया गया। जामचोरों कोठी पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशात फरोश 2000 ग्राम चर्च बरामद हुई। SSP जामचोरों जनाब मोहम्मद जफर सिद्दीक छांगा PSP की खसूसी हदायत पर जिला भर में मंशात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान कोठी पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। SHO कोठी इंस्पेक्टर गुलाम असगर की सरपरस्ती में पुलिस टीम ने खुफिया इजला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम अबैदुल्लाह उर्फ बैदो वल्द रहमतुल्लाह बरोही को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 2000 ग्राम मुजरे सहित मंसूआत चर्च भी बरामद करी गई, जिसे तहवील में ले लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद रेहान ज़ैदी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सीनियर सूबाई वजीर बराए इंफॉर्मेशन शर्जील इनाम मेमन की जानब से अपनी हल्का बाब टंडू जाम रावल फार्म हाउस राउकी में इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और बल्दिया नुमाइंदे MPA MNA पार्टी के अहदेदारान के एजाज में रावल फार्म हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें इलाका और हैदराबाद से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन इफ्तार डिनर पर आए हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से खिताब करते हुए कहा, मैं आपका और मैं आपकी आमद का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहना था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी में हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम अपनी फौज का भरपूर साथ दें, और हमारी फौज ने अफगानिस्तान चंद दिनों में अफगानिस्तान को सबक सिखा दिया और वो जिंदगी भर याद रखेगा कि हमारी फौज हमारे लिए फख्र है और हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस मौका पर शर्जील मेमन के बेटे रावल शर्जील मेमन ने आए हुए मेहमानों को दिल से शुक्रिया अदा किया।